دیکھنے سننے والوں کو نام کو سلام پہنچے۔ دوستو، آج کی ویڈیو نام ہے 70 AG گروپ کے۔ یہ 70 AG اس وقت کی ویسٹ پاکستان ایگریکلچر یونیورسٹی کی رجسٹریشن ہوتی تھی۔ جو لوگ جس سال داخل ہوتے تھے وہ پہلے لگتا تھا 70 AG کا مطلب ہے کہ 1970 میں جنہوں نے داخلہ لیا تھا یونیورسٹی میں وہ 70 AG مینز ایگریکلچر۔ پھر اسی نام پر وہ ایک گروپ بن گیا۔ اس وقت جب ہم داخل ہوئے تو ٹائم گزرتا رہا۔ ہم سب سے پہلے بابر ہال میں ہمیں ہاسٹل ملا۔ بابر ہال ایک لکڑی کا بنا ہوا کمرے تھے، لکڑیوں کے کیبن ٹائپ تھے، تو ہمیں بہت عجیب لگتا تھا کہ کیا یہ لکڑی کے ہیں۔ باہر ایک بہت کھلا صحن ہوتا تھا، تو اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ہم یہاں سے ہمیں الاٹ ہوا 3rd ایئر میں لیاقت ہال جو نیا بنا ہوا تھا، بہترین۔ لیکن وہاں پر جا کر ہمیں پتہ چلا یہ تو سیمنٹ کی قبریں ہیں۔ اس سے تو ہمارا بابر ہال ہی بہت اچھا تھا، کم از کم ٹھنڈا تھا، گرمی کو ٹھنڈا اور سردیوں کو گرم۔ تو وہاں پر ہمارے کمرے کے ساتھ ہی ایک یونس صاحب ہوا کرتے تھے، انہیں ہم مولوی یونس کہتے تھے۔ ان کی سلوار گھٹوں سے اوپر ہوتی تھی، تبلیغی جماعت کے تھے، تو انہیں دیکھ کر ہمیں جھرجھری سی آ جاتی تھی کہ یہ بھی 3 دن کے لیے پکڑ لیں گے ہمیں۔ ہمارے کلاس فیلو تھے، خیر وہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کوئی ہمیں ایسا 3 دن کا یا چلے کا گولا نہیں داغا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، ان میں سے MSc بھی کی لوگوں نے، ہم نے بھی جو کچھ پڑھنا تھا۔ پھر کچھ لوگ زراعت میں گئے، کچھ بینک میں گئے، کچھ ایکسٹینشن میں، کچھ ریسرچ میں، اور ہمارے کچھ دوست آرمی میں گئے، ایئر فورس میں گئے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جب ٹائم گزارا، ہمیں کسی کو احساس بھی نہیں تھا کہ یہ جنہیں ہم مولوی یونس کہتے تھے وہ ایک انیشیٹو لیں گے، 70 AG کا ایک گروپ بنائیں گے۔ اس سال کے جو داخلے سے لڑکوں کے وہ ریٹائر ہوئے ایز اے ڈین اینیمل ہسبینڈری، ویسٹ پاکستان ایگریکلچر یونیورسٹی لائل پور سے پھر کنورٹ ہوئے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد۔ وہاں کے ڈین بنے، بہت اچھے، بہت قابل اور بہت اچھے منتظم بھی ہوئے۔ تو میں جب ان کو فون کرتا ہوں، وہ بھی کرتے ہیں، تو وہ ان کا لہجہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ڈین اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت ہی، اور میں کہ یار تو گال جی رہی نا، رکھی گال لگی تھی یار، تو جڑا نا تو ڈین نہ بنے کر، تو جڑا کہنا نہیں میرا دراصل جڑا نا میں اسی طرح ہی میری طبیعت تبلیغ والی، میں نے کہا تبلیغ شبلیغ چھڑ دے، ہوں بندہ بن جا۔ تو بہت سارے لوگ پھر ریفرنس ہوئے، ایک صفدر صاحب ہیں، پھر شوکت صاحب میں سے نام ایسے آئیں گے، پھر افتخار رسول صاحب ہیں، اور اس طرح جب ہم نوکری پہ تھے تو چھٹی پہ گھر آتے تو راستے میں کہ مل جاتے۔ یہ بینچ مارک ہوتے، ایک 5ویں کے کلاس فیلو، ایک 10ویں کے کلاس فیلو، اور پھر ایک پروفیشنل کے۔ تو یہ بینچ مارک اس لیے ہوتے ہیں یہاں پر ہر کسی کی لائنیں علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اکٹھا کیا بہت دوستوں کو، مجھے بھی بہت بار انویٹیشن ہوئی کہ فیصل آباد آؤ، اینول فنکشن ہو رہا ہے، میری بدقسمتی کہہ لیں۔ 12 لوگ پرانی یادیں آ رہی تھیں۔ تو 70 AG میں میری شامت اعمال کہ میرا رول نمبر 1 تھا، اور اس میں مجھے 3 میری بری عادتیں تھیں جن سے میں ذرا مشکل حالات سے گزرتا رہا۔ ایک تھا رول نمبر 1، اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سب سے پہلے اس کا نام بولا جاتا تھا تو اس کی پراکسی نہیں لگتی تھی۔
میرے بہت سارے دوست ان کی پراکسیں لگتی تھیں، کسی کا رول نمبر 30 ہے، کسی کا 35 ہے، یہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ دوسری میری کباہت یہ تھی کہ میں آگے آگے بیٹھتا تھا، تو وہ جو ہمارے پروفیسر کی عادت بن گئی تھی، ایک رول نمبر 1 اور ایک آگے آگے بیٹھنا۔ کبھی لیٹ آتا تو پیچھے بیٹھتا، پھر وہ کہتے آج رول نمبر 1 غیر حاضر، میں پیچھے بیٹھا ہوں۔ اور تیسری کباہت اس کی میری یہ تھی کہ میں سوال بہت پوچھتا تھا۔ کلاس روم میں شاید سب سے زیادہ سوال میں ہی پوچھتا تھا، اور یونیورسٹی کے لڑکے یہ سمجھتے تھے اور بجا طور پر سمجھتے تھے یار یہ تو بڑا نالائق ہے، انہوں آدھا جاندہ کھ نہیں، سارا دن سوال ہی پوچھی رہتا ہے ٹیچراں تو۔ یہ 3 کباہتیں تھیں میری، اور مجھے اس سے اس وقت مسئلہ ہوتا تھا، نہ میری پراکسی لگتی، نہ میں دیر سے آؤں تو کہیں پہ کوئی بچنے کے امکانات ہوں۔ بہرحال یہ تو گپ شپ تھی۔ تو یونس صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی میں اپنے دوستوں کو حج کے دن کی مبارک اور عید الاضحیٰ 2020 اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت سے دوست ہمارے جو تھے آرمی میں، ایئر فورس میں تھے، وہ ہم سے بچھڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اور یونس صاحب کی گھر والی بھی چلی گئیں، تو ان کا بھی مجھے بہت قلق ہوا۔ یہ گھر والوں کی جو جانا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ حادثہ میرے ساتھ بھی گزرا ہے بہت سال پہلے، 15-16 سال پہلے، جب بچے چھوٹے تھے، تو مجھے پتہ ہے کہ اس حادثے کی کیا قیمت دینی پڑتی ہے۔ بہرحال اب وہ وقت گزر گیا، اب گاڑی آخری اسٹیشن پر رواں دواں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے منزل تک جانے کی توفیق بخشے۔ جنت میں تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، حقیقت یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے بچا لے، اور تو راضی ہے جب یہی زندگی کی آخری خواہش ہے۔